اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کوئسچنز ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جب حاجی گھر واپس آتے ہیں تو 40 دن تک ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی آ کر گالیاں بکے تو کیا تب بھی اس کے ساتھ یہ فضیلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ جب کوئی صحیح حج کر کے آئے اور اللہ اس کو قبول فرما لے تو حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایسا میری روایت کو ایسی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ دوسرا، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ روایت بھی میں نے نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بعض باتیں ہم لوگ غلط مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اب اگر کہتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب گالیاں بک رہے ہیں تو کیا تب بھی فضیلت رہے گی؟ تو فضیلت تو پہلے نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اب میں مرفوع القلم ہو چکا ہوں، اب میں بد اخلاقیاں کروں، جیسے بعض معذرت کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہاں رو بھی رہی ہوں گی، تسبیحیں بھی پڑھ رہی ہوں گی، لیکن جب وہ واپس آتی ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے پورے گھر والوں کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں، تلخ جملے اور ہر طرح کا نامناسب رویہ، لیکن حجن ہیں وہ، اس لیے ان کو کچھ نہ کہیے، اور وہ تو مغفرت شدہ ہیں۔ یہ ایک غلط خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر میں ایک عالم مفتی ہوں، اگر خدا نخواستہ میں خلاف شرع عمل کروں گا تو میرا مفتی ہونا، عالم ہونا مجھے اگرچہ نفع دے گا، لیکن بروز قیامت مجھے ان غلط چیزوں کا حساب دینا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی حاجی صاحب آ گئے، فرض کر لیں حج مقبول بھی ہو گیا، تو سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوا ہے، نہ یہ کہ آئندہ کے لیے بھی چھوٹ مل گئی۔ اس لیے کوئی اس طرح حاجی صاحب اگر گالیاں وغیرہ بکے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی ایک کچھ ظاہری علامات ہی ہوتی ہیں کہ جب انسان واپس آئے گا تو وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا پائے گا۔ علم دین کی طرف رغبت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، اور وہ خراب کاموں پر توبہ کرے گا اور آئندہ ان کی طرف نہ آئے گا۔ اب اگر کوئی حج کر کے واپس آئے اور تمام تر شرارتیں کر رہا ہے تو یہ تو میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ حج مقبول نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ علماء نے ظاہری علامات بیان فرمائیں، اس کے نتیجے میں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حج مقبول ہی نہیں ہوا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے حاجی صاحب کو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ جو ہے اس پر ایسی کالی ٹائلز لگائی گئی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس اس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے، تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ویسے مسجد کے اندر خاص طور پر ہر اس چیز کو دور رکھنا چاہیے جس سے نمازیوں کی توجہ بڑھتی ہو، مسجد میں خاص طور پر، اور گھر میں بھی آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، نماز ہو جائے گی، لیکن یقینی سی بات ہے کہ آپ کو جو عکس ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس سے توجہ آپ کی اس طرف جائے گی۔ ایسے ہی مسجد کے اندر تو خاص طور پہ کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کثیر نمازی ہوتے ہیں، تو دیوار قبلہ پہ ایسی ٹائلز کا لگانا مناسب نہیں تھا۔ نماز ہو جائے گی، بہرحال نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر عکس نظر آتا ہے اس سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر آنکھیں کھول کے بھی پڑھیں تو اوپر کی طرف نہ دیکھیں، زیادہ تر اپنے نیچے کی طرف دیکھیں، اور نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پر ایسی اپلیکیشن ہیں جن پر ویڈیوز مکہ اور مدینے کی آتی ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اسے شیئر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بارہا اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں عرض کیا کہ پہلی بات یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں، یہ حکم وہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ویڈیوز تو آج بنی ہیں، مسلمان نہ ہونا یہ تو قرآن و حدیث ہی بتا سکتے ہیں، نبی کریم بتائیں گے، اکابرین اسلام بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے اور یہ چیز کفر میں شامل نہیں ہے۔ تو پہلے تو ویڈیوز ہی نہیں تھی، تو پھر یہ حکم شرع پہلے سے تو چلتا آ نہیں رہا، اور یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں یقینی سی بات ہے کوئی مجتہد تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے خلاف شرع بات، ایک غلط بات کو یہ کہنا کہ اس کو ویڈیو کو آگے نہیں بھیجا تو کفر ہوگا، گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا کہ اس کو آگے نہیں بھیجو گے تو کفر ہوگا۔ دیکھیں، مسئلہ بتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا،
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے مسائل بتانا، اللہ تعالی ہمیں یہ معاف فرمائے، ہم بھی ڈرتے ہیں مسئلے بتاتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس کسی نے ایسا کہا بالکل بہت بڑا گناہ کبیرہ کہا، اور خود اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور اس قسم کی کسی چیز پہ توجہ نہ کریں۔ نہ یہ ہمارے عشق رسول کا امتحان ہوتا ہے، نہ ہمارے ایمان و کفر کا امتحان ہے، بلکہ آپ ایسی چیزیں، ایسی کوئی اپلیکیشنز وغیرہ ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اگر کوئی ایسے خاص جگہوں سے آتا ہے اس نمبر کو بلاک کر دیں آپ۔ اس قسم کے جاہلوں کی باتوں کو آگے نہ کریں، ورنہ اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رات کو بیڈ کے پاس جوتی رکھ کے سونا جیسے کوئی شریعت کے خلاف ہے، یا جیسے ٹائلز لگے ہوتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے فرش الرجی کی وجہ سے، نزلے وغیرہ کی وجہ سے، تو یہ رکھ کے سو سکتے ہیں؟ جی اور مجھے دوسرا سوال یہ کرنا ہے، شادیوں میں جو ہم لفافے دے کر آتے ہیں اور پھر وہ لفافے ہمارے پاس نہیں آئے یا ہم ان کو نہیں پہنچا سکتے تو یہ قرضہ ہوتا ہے؟ جی اور بس یہی پوچھنا تھا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ نابالغی میں یہ مسئلہ سنا کہ اگر لڑکی کا نکاح اس کی باپ دادا کے علاوہ کریں تو انہیں خیار بلوغت حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نکاح ختم طلاق کے ذریعے ہوگا یا ویسے ہی؟ ٹھیک ہے۔ اور اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو گواہان لڑکا لڑکی دونوں کی طرف سے 2 ہوں گے یا بس 2 ہی ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان نہ نفے ہوئے قدرت نہیں رکھتا لیکن اسے یقین ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اگر نکاح نہیں کرے گا، تو اب نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ چلیں اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہر غیر اللہ کی تعظیم منع ہے، جیسے پرچم کو سلامی دینا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک یہ کویسچن چلیں پہلے آپ ہی کے لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کیا بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہوتا ہے، خلاف شرع ہے؟ رکھتے اس لیے ہیں کہ صبح ایک دم اٹھنا ہوتا ہے تو وہ ٹائلز وغیرہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اے سی وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں بعض وقت، تو وہ پاؤں سے ایک دم ٹھنڈ چڑھے گی اس لیے اس کو پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کوئی ممانعت نہیں ہے، نامعلوم یہ کس سوچ کے ساتھ کس وجہ سے کسی نے کہا ہے، آپ ان سے دلیل مانگیے کہ کس وجہ سے آپ نے کہا ہے، کوئی بات ایسی پڑھی ہو تو بتائیں، لیکن ہماری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ بیڈ کے پاس جوتی رکھ کر سونا منع ہے۔ تو بالکل یہ اس طرح کی باتیں بلکہ عام نہ کی جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہ کریں، آپ کو کیا پتہ سنا ہے؟ اچھا کس سے سنا ہے؟ وہ سنانے والا آج تک نہیں ملا ہے، کہتے ہیں بس سنا ہے، وہ کسی سے سنا ہے۔ یہ سنی سنائی بات پہ نہ چلیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں، ٹائم نکال کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہر بات پھر شریعت کے مطابق ہی نظر آتی ہے یا شریعت کی بات نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہی کہتے ہیں جو شادی بیاہ میں لفافے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے واپس بھی دوسرے بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ قرضہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو ایک رسم ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بدلہ مقرر ہو چکا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا دیا، اور باقاعدہ لکھتے ہیں، ماموں نے 2000 دیے، پھپھی نے 4000 دیے، اور پھر اتنا ہی واپس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ مبادلۃ المال جو ہے ہمارے ہاں آج کل چل رہا ہے، تو پھر اس کی شرعیت قرضے کی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ بدلہ چل رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ نہیں بھی دیتے تو کوئی ایسی برا محسوس نہیں کرتے، قرضہ ہوتا، اس کی شرعی حیثیت قرضے کے رکھ دی جائے تو پھر تو واپس کرنا واجب ہو جائے گا، حالانکہ واجب کوئی بھی نہیں مانتا ہمارے عرف میں۔ تو بہرحال ایک رسم ضرور ہے، اور اس کو فالو کرنا، اگر اس میں ظلم کا اور زبردستی کا اور فرض یا واجب والا مفہوم نہ آ جائے تو ٹھیک ہے۔ فرض اور واجب والا مفہوم یہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر آپ گناہگار ہوئے، کوئی یہ کہے، زبردستی والا ظلم والا ایسا کہ زیادہ کی ڈیمانڈ ہو اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو جتنا دے سکتا ہو خوش دلی کے ساتھ دے، اور سامنے والے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اب میں ذرا پہلے سمجھا دوں، یہ جو ہوتے ہیں یہ طالب علم ہوں گے، کوئی انہوں نے کویسچن کیا ہوگا، مسئلہ پڑھا ہوتا ہے، اس لیے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مسئلہ یہ کہ نابالغ لڑکا لڑکی ہیں، ان کا نکاح ان کے قریبی رشتہ داروں نے کر دیا، جو ولی کہلاتے ہیں، تو ہو جاتا ہے۔
اب اگر والد یا دادا نے کیا ہو تو یہ اتنا مضبوط نکاح ہوتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد ان بچوں کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے، جیسے ماموں نے کر دیا، چاچا نے کر دیا، باپ اور دادا کے علاوہ حتیٰ کہ والدہ نے کر دیا، تو جیسے ہی بچے بالغ ہوئے اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچپن میں ہمارا نکاح کیا گیا ہے، تو شریعت ان کو ایک اختیار دیتی ہے کہ آپ چاہیں تو نکاح باقی رکھیں اور چاہے تو ختم کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار بلوغ۔ تو جیسے بالغ ہوئے، اطلاع مل گئی، انہوں نے اگر نکاح رد کر دیا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نکاح کو فسخ کرنا ہوتا ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ باپ دادا بھی اگر نابالغی میں بچوں کا نکاح کریں گے تو صحیح جگہ کرنا ان کے لیے لازم ہوگا۔ لہٰذا اگر پہلی مرتبہ ہے ایک بچی کا کر دیا تو اس کے لیے تو فقہاء نے فرمایا ٹھیک ہے، باپ دادا کا نکاح بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وفور شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں پیار محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو امید ہے کہ صحیح جگہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ غلط جگہ کیا ہے، جوڑ ٹھیک نہیں ہے، غلط قسم کے لوگوں میں کر دیا ہے، تو پھر یاد رکھیں اگلے بچوں کے لیے باپ دادا کا یہ اختیار، یہ حق بھی سلب ہو جاتا ہے، اور بچوں کا نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ ہمارے ہاں مطلب شریعت چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، کہیں تو بچے سرکش ہو رہے ہیں اور کہیں بڑے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے اشارہ کر دیا وہاں تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ تو نابالغ بچوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک کا غلط کر دیا تو اگلے کے لیے ان کا اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ یہاں بالغوں کے ساتھ زبردستی کر کے اور بے جوڑ نکاح کروا دیے جاتے ہیں، اور اس میں بچے سخت اذیت والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بعد میں وہ چلتی نہیں ہے لائف، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ضد میں بچوں کی شادی کروا دی گئی ہے کہ ہماری ضد ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ جب ہو گیا، اب لڑکا کہتا ہے میرا ذہن نہیں مل رہا، میں پریشان ہوں، تو ماں کہتی ہے اچھا چاہو تو طلاق دے دو۔ یعنی اپنی ضد پوری کر کے آپ نے کسی کی بچی کی زندگی کو برباد کر دیا، اور اب آپ کہتی ہیں اب طلاق دے دو، ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے کر لو۔ تو پہلے ہی سب چیزیں کہاں چلی گئی تھیں؟ تو خدا نہ خواستہ میں بچوں کو کوئی جرأت مند یا دلیر نہیں کر رہا ہوں ماں باپ کے خلاف، آپ کو بھی دائرہ ادب میں رہنا ہوگا، اور ماں باپ کی مرضی سے جو کام کیا جاتا ہے ان کی دعاؤں کے ساتھ اس میں بے حد برکت بھی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کتنے ہی میرے پاس تو کیسز آتے ہیں جو لو میریجز کر چکے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ حور نہیں ملی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، میں اب خودکشی کر لوں گا، اور وہ حور مل گئی تو اس کے بڑھ کے لنگور کوئی نہ رہا، اور اتنا یعنی وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک لو میرج میں ایسی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے۔ تو میں خدا نخواستہ اولاد کو باغی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ایک حق شریعت نے آپ کو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے دیا ہے تو اس شریعت کو آپ کو ہر جگہ آپ کو بھی تو فالو کرنا چاہیے، جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، احترام دیا ہے، بچوں کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ وہی شریعت نکاح کروانے کے سلسلے میں آپ کے لیے بھی تو کچھ ہدایات فراہم کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے وہ ہدایات جاننے کی زحمت گوارہ کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں بچوں کے ذاتی رائے کا کیا احترام شریعت نے روا رکھا ہے؟ نہیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ہماری رائے ہوگی۔ خدا را ان علوم کو سیکھیں ورنہ آخرت میں تباہی ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ جب لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو، یعنی آپس میں وہ نکاح کر رہے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ 2 گواہ ضروری ہیں۔ تو پوچھا یہ ہے کہ کیا صرف 2 گواہ چاہیے یا 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے بھی ہوں؟ دیکھیں صرف 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، یعنی 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، 4 ضروری نہیں ہوتے۔ وہی تو شادی کے اندر یہ جو قانونی کارروائی ہے کہ وہ نکاح نامہ فل کرتے ہیں تو لڑکے کے گواہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور شادی کے گواہ کہلاتے ہیں جو جب وکیل جاتا ہے بچی سے اجازت لے رہا ہوتا ہے اس کے 2 گواہ علیحدہ ہیں۔ یہ قانونی ریکوائرمنٹ تو ہے لیکن شرعی طور پہ اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ 2 گواہ اگر ہیں تو صرف ان سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص زوجہ کو نان نفقہ نہیں دے سکتا، اس پہ قدرت نہیں رکھتا اور نکاح نہ کرے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں اگر نان نفقے پہ قدرت نہ ہو یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں حق زوجیت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاؤں گا تو اس پہ واجب ہے کہ پہلے نان نفقہ جمع کرے اور اپنا علاج کروائے۔ اس صورت میں نکاح کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اب اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم فرمائی،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور ستر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے پھر روزے رکھیں اور اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھیں، دین کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں، علم دین سیکھیں، اچھے لوگوں کے درمیان رہیں، خراب قسم کے گندے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں کہ جس کی بنا پر تقاضۂ نفسانی اور ابھرے اور انسان گناہ کی طرف جائے۔ یعنی متبادل ایسی چیزیں اختیار کرنا جس سے انسان کا تقاضائے نفسانی دب جائے، ان کو اختیار کرنا واجب ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ارننگ بھی اپنی بڑھائیں۔ میں اسی لیے نوجوانوں سے اپنے جمعے کے بیانات میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ بعض اوقات بے پرواہ ہو جاتے ہیں، کبھی لڑکیوں سے دوستی کی طرف لگ گئے، کبھی کبوتر بازی، کبھی ویسی آوارہ گردی۔ اس کے بعد جب پھر شادی کا موقع آتا ہے تو گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ بھی 5 لاکھ جمع کر کے دو یا 10 لاکھ دو تو تمہاری شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اب نہ وہ 5 لاکھ جمع ہوتا ہے نہ شادی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی ہمیں جاب نہیں مل رہی، مسائل ہو رہے ہیں، ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ وقت آپ نے ضائع کیوں کیا؟ اس لیے جتنے ایسے بچے بچیاں ہمیں سن رہے ہیں، میں تو بچیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھے انداز سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ آج کل بہت سارے ایسے کورسز ہو رہے ہیں کہ آپ ان کورسز کو کرنے کے بعد بہت آسانی سے جاب تلاش کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے ارننگ کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں۔ رزق حلال کے جتنے دروازے اللہ نے کھولے ہیں ان کو آپ حاصل کریں، ان سے آپ فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ کو آگے چل کر اس قسم کا مسئلہ اس کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کی ہر جگہ ممنوع ہوتی ہے، جیسے بعض اوقات ہم اپنے ملک کے پرچم کو سلامی دیتے ہوئے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ دیکھیں تعظیم ہر جگہ منع نہیں ہوتی، تعظیم تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اللہ کی تعظیم تو سب سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ مخلوق کی تعظیم بھی ہے۔ اپنے ماں باپ کی آپ تعظیم کرتے ہیں، امام مسجد کی، قرآن پاک کی، دینی کتابوں کی آپ تعظیم کرتے ہیں۔ کوئی معظم دینی حافظ صاحب آ جائیں، حاجی صاحب آ جائیں، کوئی داڑھی والا ہی آتا ہے تو ہم اس کی تھوڑی بہت تعظیم کر لیتے ہیں۔ ہر جگہ تعظیم منع نہیں ہوتی، تعظیم وہی منع ہوتی ہے کہ جو اس حد تک غلوف کے ساتھ ہو کہ تعظیم الہی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ جیسے خدا کی تعظیم کر رہے ہیں معاذاللہ، ایسی تعظیم اگر اس سے کم درجے کی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو یہ تعظیم منع نہیں ہوتی۔ تو اپنے ملک کے لیے مطلب کوئی تعظیمی معاملہ کرنا، دیکھیں فوج ہوتی ہے، اپنے افسران بالا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تعظیماً، اس طرح جو باہر کے ملک کے آتے ہیں وہ تو غیر مسلمین بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان پہ معاذاللہ کوئی شرک اور کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ملک کی، ایک کچھ ایسے آداب ہوتے ہیں، مطلب کسی مہمان کے سلسلے میں جو ہماری سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا لازم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرک یا کفر کا پہلو نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کے ملک کا قومی ترانہ کھڑے ہو جاتے ہیں ادباً یا پرچم کو سلامی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شرک و کفر کا شائبہ وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ اور پھر کوسچنز ہیں وہ لیتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا پرائز بانڈ کا انعام نکل آئے اس پیسے سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اگر پرائز بانڈ ایسا ہے کہ آپ رکھیں تو اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں ملے گا، پہلی بات تو یہ، اس طرح کے بانڈ منع ہوتے ہیں کہ وہ سود آپ کو مل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب اس کو کیش کروائیں پورا پیسہ آپ کو واپس ملے گا، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ پرائز بانڈ اگر آپ کا انعام نکل آیا آپ لیتے ہیں تو ٹیکس کٹتا ہے، وہ ٹیکس ایک الگ چیز ہے، باقی آپ کا پرائز بانڈ کا مطلب آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے انعام کا۔ تو ہمارے نزدیک اس میں نہ سود کا مفہوم پیدا ہوتا ہے نہ جوئے کا مفہوم، اس لیے ہم اس کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے علماء ایسے ہیں جو اپنے مخصوص دلائل کے ساتھ اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں پر اس طرح کا کوئی اختلاف رائے علماء کی آ جائے کہ بعض جائز کہہ رہے ہوں بعض ناجائز کہہ رہے ہوں، تو میرا اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ جانبین کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ حج یا عمرہ خاص طور پہ بہت افضل عبادت ہیں، اور پھر یہ کہ زندگی میں بعض اوقات ایک بار ہی اس کا موقع ملتا ہے، وہ کسی اور صاف پیسے سے کریں، جس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں اور اس سے تمام معاملات کریں اور یہ والا پیسہ اس کو قرض کے جواب میں دے دیا جائے۔ لیکن اگر آپ براہ راست بھی کریں گے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ آپ کا حج بھی ٹھیک ہے اور عمرہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ایک تقوی کی بات ہے، سمجھ لیں، جس کو فالو کریں تو بہتر، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علماء نے یہ لکھا کہ جہاں اختلاف رائے آ جائے فقہا کا، علماء کا، تو جو دونوں جانب کی رعایت کرنا افضل اور اولیٰ ہو جاتا ہے۔ تو افضل اور اولیٰ صورت اختیار کرنا چاہیں ٹھیک،
ورنہ ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ آپ اس پیسے سے حج یا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی ہے، میں اس میں جاب کرتا ہوں، وہ گیمز کی کمپنی ہے اور اس کے بارے میں تفصیل لکھنی ہوتی ہے، جیسے ترغیبی کلمات لکھتے ہیں، تو اس میں ہم جو لکھتے ہیں وہ بعض اوقات گیمز کے اندر موجود نہیں ہوتی چیز، لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ گیم لے لیں، پرچیز کر لیں، ہم اس میں وہ باتیں کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو جھوٹ باتیں ہم لکھتے ہیں، اس کی سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ ٹوٹل جھوٹ لکھتے ہیں تو پھر تو یہ جھوٹ پر ہی سیلری مبنی ہوئی، پھر تو یہ غلط ہے جاب، اور اس سیلری بھی آپ کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سی باتیں سچ ہیں، 2-4 باتیں جھوٹ لکھ دیتے ہیں، تو بہرحال یہ جھوٹ لکھنا بالکل غلط ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی جاب جھوٹ پر مبنی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا جھوٹ اور سچ دونوں اس میں شامل ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا معاملہ کریں۔ لہٰذا کوئی اور دوسری جاب ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ اس جاب کی طرف آپ چلے جائیں، لیکن اگر آپ پریشان ہیں اور کوئی جاب نہیں ہے، اس میں آپ کا گھر بار اسی سے چل رہا ہے، مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں، ایسی صورت میں آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس میں جھوٹ نہ لکھیں، ان کو صاف صاف کہ میں جھوٹ نہیں لکھوں گا، کسی اور سے لکھوا دو۔ لیکن فرض کریں جتنا آپ نے کیا تو جو آپ کو سیلری ملے آپ غور کریں کہ اس میں سچ کتنا لکھا ہے، جھوٹ کتنا، جو جھوٹ کا آپ کو لگے کہ ڈیلی اتنا میں نے جھوٹ لکھا، اس کا تھوڑا بہت پیسہ جو ہے تنخواہ کا وہ بغیر ثواب کے صدقہ کر دیں اور دوسری جاب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس طرح ورنہ آپ ضمیر کی ملامت سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ مرد ربڑ کا بریسلیٹ پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، زیور پہننا مرد کو منع ہے، وہ پیتل کا ہو، سونے کا ہو، لوہے کا ہو، یہ منع ہے۔ تو بعض بریسلیٹ تو اسی دھاتوں کے ہوتے ہیں تو بالکل ہی منع ہوں گے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے منع ہے۔ یہ ہاتھ میں کوئی چیز کڑے وغیرہ پہننا، یہ دیکھ چیز عورتوں کو زیبا ہیں، مردوں کو نہیں ہے۔ اب ربڑ کا اگر ایسا پہنیں گے تو وہ ایک عورتوں کے ساتھ مشابہت سی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت جملے ارشاد فرمائے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا میرا گزارش یہ ہے کہ یہ بریسلیٹ پہننے سے کوئی آپ حسین و جمیل نہیں ہو جائیں گے، کوئی آپ کی مردانہ وجاہت نہیں نکھر جائے گی، صرف یہ کہ چند دوست کہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ تھوڑی سی تعریفیں سننے کے لیے، تھوڑے سے حفظ نفس کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں شیطان بعض وقت مزین کر کے دکھا دیتا ہے، اس مزین ہونے کو دیکھنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، مردوں والی چیزیں اختیار کریں، یہ خواتین والی اختیار نہ کریں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ کچھ زمینیں تھیں اس پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو میرے والد اور چچا کی زمینیں تھیں، تو میں نے ایک بار ایسی بولا تھا کہ جو مجھے تکلیف دے یا میرا حق دبائے میں نے اس کو معاف کیا۔ تو اب وہ زمینیں واپس والد صاحب کو مل گئی ہیں، چچا کو مل گئی، تو والد صاحب اپنی زمین میں سے مجھے حصہ دینا چاہتے ہیں، تو میں تو یہ جملہ کہہ چکا تھا کہ جو مجھے تکلیف دے، میرا حق دبائے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اب یہ زمین میرے لیے لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ والد صاحب کا مال تھا، اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو آپ کو تو حق ہی نہیں تھا۔ یہ سب اچھی طرح غور سے بچے سنیں، مجھے اچھی طریقے سے سنیں، جتنی اولادیں مجھے سن رہی ہیں، جب تک آپ کے والد یا والدہ زندہ ہیں تو جو ان کی ترکہ ہے، جو ان کا مال ہے، جو ان کی پراپرٹی، اس میں آپ کا 0% بھی حق نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جی ہمارا حق ہے ہمیں دے دیں، ابھی آپ کا حق بنا ہی نہیں، آپ کا حق بنے گا ان کی وفات کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے بعض اولاد اتنی میں نے دیکھی ہے بدتمیز قسم کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا میں بیوہ ہوں اور میرے بچے مجھے زبردستی کہتے ہیں کہ جو مکان ہے اس کو آپ بانٹیں، تقسیم کریں، ہمارا حق ہمیں دیں، حالانکہ وہ کہتی ہیں میرا ہے، میرے شوہر کا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جب تک والدین فوت نہیں ہوں گے آپ کا کوئی حق اس مال پر نہیں ہے۔ والدین چاہیں تو آپ کو دیں، نہ چاہیں تو آپ زبردستی بالکل نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ آپ کا تو حق تھا ہی نہیں، تو جب تھا ہی نہیں تو آپ نے معافی نہیں کیا، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد سرما لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس قسم کے اہتمام کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ سرما لگتے ہوئے آپ ویسے زندہ آدمی کے بھی لگائیں تو کبھی ادھر گھس جاتی ہے سلائی، کبھی ایسے لگ گئی، تکلیف ہو جاتی ہے۔ مردے کے ساتھ اس قسم کا کوئی بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہوتا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ نہ سرما میت کو لگانا کوئی سنت مبارکہ ہے، نہ اس کا مطالبہ ہے، تو اس قسم کے کوئی معاملات نہ کیے جائیں، بلکہ کنگھا تک کرنے کو منع کیا ہے کہ اس سے اس کے بال ٹوٹیں گے، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے چیز کہ میت کو کنگھا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کچھ بھی نہ کریں، اس کو ویسے رکھیں۔ بعض لوگ لڑکی کو دلہن بنا دیتے ہیں، جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں ان کو سرمے لگائیں گے، ان کو میک اپ بھی کر دیتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں کہ لباس بھی ایسا کر کے دفنایا جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ ایک تو پہلی حالات اتنے غلیظ چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، تو پھر بچوں کو ایسا سنوار کے بچی کو پھر وہ آپ قبر کے اندر رکھیں، تو شریعت کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ اس طریقے سے کرنا شرعاً کوئی جائز ہے۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو نماز قضا کرے وہ منافقوں میں سے ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ تو میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، ایک بچی جو ہے بڑی وہ 3 سال کی ہے اور 2 7 ماہ کی ہیں، جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری رات تقریباً میں ان کی خدمت میں گزر جاتی ہے، ایک روتی ہے کبھی دوسری روتی ہے، تو بعض اوقات میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو میں سارا دن جو ہے وہ پھر گلٹ فیل کرتے رہتی ہوں کہ میں منافقین میں سے ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز قضا کرنے پر منافقوں کا نہیں فرمایا، جماعت قضا کرنے کے بارے میں منافقین کے کہا کہ وہ منافق چونکہ اس زمانے میں جماعت قضا کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، تو ہاں یہ ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ تو پہلے دور میں اور بہت سارے صحابہ اس کو حقیقی معنی پہ رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن پھر ہمارے بعد کے جو مجتہدین خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا یہی مفہوم بیان فرمایا کہ یہاں کفر سے مراد بہت بڑی ناشکری ہے، یعنی وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی ناشکری۔ ہاں کوئی حلال سمجھ کے نماز قضا کرے کہ ضروری نہیں ہے، حقیر سمجھ کے ہے کہ میرے لیے قضا کرنا بالکل جائز ہے، تو پھر حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کو سنبھالنا، آپ بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں میری بہن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور یقیناً ایک ماں کی اذیت کو میں بڑی قریب سے چیزیں مشاہدہ کرتا ہوں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، واقعی عورتوں کی ہمت کو سلام ہے۔ اگر ہم مردوں کو ایک دن بچے دے دیے جائیں نا، سارے صرف بچوں کے پیمپر بدلنے ہیں، صفائیاں کرنی ہے اور گھر کے دیگر کام، ہم مرد ہاتھ جوڑ دیں گے عورتوں کے سامنے کہ خدا یہ اللہ نے تمہاری سپرد کیا، تم ہی کرو۔ لیکن میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو باہر سے آتے ہیں تو ان کا کام ہے، گھر کی عورتوں کا کوئی کام نہیں، تم کیا کرتی رہتی ہو، گھر میں پڑی رہتی ہو سارا دن۔ پھر بہنوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ تم ایسا کرو، گھر سنبھالو، باہر کا ہم کچھ کر لیتے ہیں، ایک دن اس صاحب خانہ کو ذرا گھر حوالے کر دیں۔ تو بہرحال بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ مخلوق کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ترک کر دیں۔ ہمت کیجئے، آپ رات بھر جاگی ہوں تو پھر سوئیں نہیں، کوشش کریں کہ رات کا آخری پہر آ گیا تو فجر اول وقت پڑھ کر ہی سوئیں، یہ ہمت آپ کو کرنی پڑے گی۔ لیکن بہرحال کبھی ایسا ہوا کہ غیر اختیاری طور پہ کہ آپ لیٹ گئی اور تھکن سے آنکھ لگ گئی اور آنکھ ہی نہ کھلی، اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن عشاء کے اندر تو ایسا کوئی عذر نہیں ہے، عشاء تو آپ فوراً پڑھیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ 4 فرض 3 وتر پڑھ لیا کریں، باقی سنن نوافل سارے چھوڑ دیں، 4 فرض 3 وتر، اور وہ بھی ایک ساتھ پڑھنا لازم نہیں، جیسے آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، پھر بچوں کی خدمت کر لی، پھر اس کے بعد موقع ملا 3 وتر پڑھ لیے، اس طرح کر کے، لیکن نماز قضا نہ کریں، اور جو قضا ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان کا حساب کتاب لکھ کر رکھ لیں، جب کبھی موقع ملے آہستہ آہستہ وہ قضا ادا کرتی رہیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ہم نے کوئی منت مانی ہو پھر اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پھر اسی کام کی ایک اور منت مان لی تو اور بعد میں وہ کام ہو گیا، تو ہمیں یہ والی جو بعد میں منت مانی یہ پوری کرنی ہوگی یا پہلے والی بھی پوری کرنی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جب منت کے الفاظ آپ نے زبان سے ادا کر دیے تو یہ ایک گولی کی طرح ہے، جو پسٹل سے نکل گئی تو واپس نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہ مجھے نوکری مل گئی تو میں 10 روزے رکھوں گا، بعد میں آپ نے کہا نہیں 10 چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ نوکری ملی تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو جب آپ کو نوکری مل جائے گی تو 10 روزے بھی رکھنے ہوں گے اور 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ یہ آپ ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ منت ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ جو عبادت منت کے ذریعے ہم اپنے اوپر لازم کرتے ہیں وہ چاہے نفل بھی ہو لیکن اس کی ادائیگی ہم پر واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کو دونوں ہی منتیں پوری کرنی ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کہتے ہیں میرے پاس 5 مرلے کا ایک گھر ہے جسے میں اللہ کے نام پر مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں، لیکن میری اولاد بھی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور ایک میرے ساتھ رہتا ہے، باقی سب رینٹ پر رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ مدرسہ بنے تو میری ایک بہو جو ہے وہ اس کی متولی بن جائے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ کیا یہ میں صحیح سوچ رہا ہوں؟
جی آپ صحیح نہیں سوچ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں دے دوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی آدھا دے دیتا ہوں، فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی 1/3 دے دیتا ہوں، یعنی تیسرا حصہ 1/3۔ سرکار نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ دیکھیے ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمارے نبی کی تعلیم کتنی پیاری تعلیم ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیبیں نبی کریم نے دی ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرو، ان کے فیوچر کا خیال کرو۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کا مطالبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انسان مخلوق حاجت مند ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں خرچ کریں لیکن اس کی رضا کی خاطر، اور مخلوق محتاج ہے، غیر محتاج کے لیے محتاج کو نہ ترک کریں۔ یہ میرے نبی نے پیغام دیا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بچوں کے پاس مکان ہی نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر ایک مکان بنائیں، بچوں کو رہنے کے لیے دیں، اور ویسے کوئی آپ کا پیسہ وغیرہ ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ضرور دیجئے۔ لیکن اس طرح اپنی اولاد کو چھوڑ کر جانا اور پھر مدرسے کے لیے آپ چیز دے دیں تو یہ مطلب مناسب نہیں ہے۔ جو نبی کریم کی تعلیم ہے اس کے مطابق، حالانکہ میں دینی آدمی ہوں، میں خود مطلب پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، لیکن جو ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے، جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر جتنے بھی اس طرح کے وقف کرنے والے لوگ ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کن لوگوں کو وقف کر رہے ہیں، کون آ کے پڑھے گا، اساتذہ کون ہوں گے، مینجمنٹ کیا ہوگی، کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تجربہ حاصل کریں، سب سے پہلے آپ مدارس میں جائیں، ان کے قریب رہیں، دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں اگر آپ دے دیں گے، پتہ چلے گا کہ جی کام کم ہو رہا ہے اور فالتو چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ یعنی کتنے مدارس ایسے ہیں جس میں نہ صحیح طریقے سے بچے ناظرہ پڑھ پاتے ہیں، نہ اس میں صحیح حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں تو علم دین ہی نہیں سکھاتے، صرف قرآن حفظ کر کے چھوڑ دیا۔ حافظ صاحب امام بن رہے ہیں، امام صاحب کو نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، نہ نماز کی طرح پڑھانی آتی ہے، بعض مدارس میں سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی ایسے ہی کوئی مدرسہ بنا گئے اور اس میں غلط طریقے سے نظام چلتا رہا تو پھر تو آپ کے لیے کوئی ثواب جاریہ نہیں، اولاد بھی محروم ہوئی اور جو آپ کا مقصد تھا ایک اچھا وہ بھی گیا۔ اس لیے میں وقف کو منع نہیں کر رہا ہوں، مدرسے بنانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کو اچھی طریقے سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، تجربہ حاصل کرنا چاہیے، پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ اب چونکہ پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے، اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ 8 سے 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تعلیم شرع سے ہدایات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔